صورت میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو ہے جس میں ہم خدا کی قدرت و طاقت کو دیکھ سکتے ہیں اور جس کے لیے آج ہم یہاں پر فراہم ہوئے ہیں، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی صلیب۔ جب پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہے تھے تو اس دور میں کرنتھس کی کلیسیا میں گریک نالج جو تھا وہ عروج پر تھا، اور اسٹریٹس میں ہر جگہ there were so many knowledgeable people, philosopher، اور وہ صوفیہ جو تھے، صوفی جو لفظ جہاں سے نکلا ہے، the people those who are carrying the wisdom، اور وہ کہتے تھے کہ ہم بلیو نہیں کرتے، ہمیں لاجک سے پروف کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صلیب کی یہ قدرت و طاقت ہو، یہ تو ایک ایسی لعنتی موت تھی جس پر مجرموں کو لٹکایا جاتا تھا، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ بے وقوفی ہے، اٹس اے فولشنس کہ خدا جو ہے وہ مصلوب ہو جائے۔ یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کرے، یہ صرف اس دور کی بات نہیں تھی، بلکہ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہیرنٹس ہیں، وہیں سے لوگوں نے اس چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارا جو علم ہے، ہماری جو حکمت ہے، وہ اس بات کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مصلوب ہوئے ہیں۔ اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے، ان کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں صلیب کی اس طاقت کے لیے، قدرت کے لیے جس نے بہت ساری زندگیوں کو تبدیل کیا۔ عزیزو، صلیب کسی دور میں حقیقت میں یہ ایک لعنت کا نشان سمجھی جاتی تھی۔ ملک فارس میں جو کہ موجودہ ایران ہے، وہاں پر اس کو ایک سزا کے طور پر اس کو شروع کیا گیا۔ ہرمز دیوتا جو تھا اس کے دور میں یہ سزا جو ہے دی جاتی تھی، اس کی پہلے عدالت کی جاتی مجرم کی، پھر اس کو لکڑی پر لٹکایا جاتا، اور پھر یہ سزا جو ہے ہندوستان سے کار تھی جو پھر روم میں اور پھر دیگر ممالک میں، جرمنی اور حتیٰ کہ اس ملک میں بھی یہ سزا جو ہے یہ دی جاتی تھی۔ اور جو مجرم ہوتا تھا اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جاتے تھے، اس کا جرم جو ہے اس کے سر پر لگایا جاتا تھا کہ یہ اس کا جرم ہے، اور یہ ایک بڑی ہی گنہونی سزا جو ہے یہ ہوتی تھی۔ لیکن عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے یہ سزا جو ہے یہ قبول کی، اور اس میں کیا بھید پایا جاتا ہے؟ کیوں کسی اور طریقے سے نہیں؟ کیوں سب کے سامنے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا؟ اس میں کیا بھید پایا جاتا ہے؟ اگر وہ مصلوب نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلی بات جس میں ہم دیکھتے ہیں صلیب کی وجہ سے جو ہوئی، خداوند کی جو قدرت اور طاقت جو ظاہر ہوئی، is a forgiveness، ہمیں گناہوں سے معافی ملتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، تمام بڑی انسان کی یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج کل ہم اپنی بائبل اسٹڈی میں خدا یسوع مسیح کے سردار کاہن ہونے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ میں رات کو بتا رہا تھا کہ جو جب آپ اس مقام میں داخل ہوتے، اس خیمہ اجتماع میں، تو دروازے سے داخل ہو کے آگے قربان گاہ ہوتی تھی، اس کے 4 سین ہوتے تھے۔ پہلا سین جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے فارگیونیس کو، جب اس میں قربانیاں گزاری جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے۔ اینڈ دا سیکنڈ ہارن ریپرزینٹنگ دا ڈیلیورنس، اس رہائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص قید میں ہو اور آپ کو کہ جی آپ کی سزا جو ہے وہ معاف ہو گئی ہے لیکن آپ رہیں گے جیل میں، تو کیا وہ خوش ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر ہمارے گناہ معاف کیے، اس کے خون بہانے سے ہماری معافی ہو گئی، تو نہ صرف ہماری معافی ہوئی بلکہ ہمیں مخلصی اور رہائی مل گئی۔ اور رومیوں کو خط مسلم کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان کا سزا کا حکم نہیں، ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، اور یہ صلیب کی قدرت کی وجہ سے ہوا ہے۔ There is a restoration in the cross، اس میں بحالی ہے، ہم بحال کیے گئے ہیں عزیزو، اور یہ سب خداوند کی صلیب کی وجہ سے۔ ہم خداوند کی محبت کو اس صلیب پر دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کس حد تک انسان سے پیار کرتا ہے،
کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا. اور یوحنا کا انجیل میں اس کا 3 باب اور 16 آیت جو ہے، یہ ایسی آیت ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. عزیزو، he paid the price on the cross. یہ اس میں بھید پایا جاتا ہے. قدیم زمانے میں لوگ غلاموں کو لاتے تھے، ان کو منڈی میں سیل کیا جاتا تھا، ان کو ایک چبوترے پہ کھڑا کیا جاتا، ننگا ان کو کھڑا کیا جاتا اور ان کی قیمت لگائی جاتی. خریدنے والا اس کے بدن کو دیکھتا یہ کس حد تک مضبوط ہے. اور یہ ایک بڑی شرمناک بات ہوتی، نہ صرف مرد بلکہ عورتوں کو بھی بیچا جاتا تھا اور وہاں سے ان کو خریدا جاتا، ان پر مہر کی جاتی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی منڈی میں جانوروں پر مہر کی جاتی ہے کہ یہ جانور جو ہے کس سے بلونگ کرتا ہے. اسی طرح ان غلاموں پر مہر کر دی جاتی کہ یہ غلام جو ہے یہ کس کا ہے. عزیزو، ہم گناہوں کی منڈی میں بکے ہوئے تھے. خداوند یسوع المسیح نے اپنے پاک خون سے ہمیں ڈھانپ دیا، ہمارے ننگے پن کو ڈھانپ دیا، ہماری شرمندگی کو ڈھانپ دیا، اور اب ہم خداوند یسوع المسیح میں نیا مخلوق بن گئے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. خدا نے اس صلیب پر عدالت کی اور ہماری قیمت جو ہے وہ ادا کر دی گئی. ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے قیمتی خون سے خرید لیا، اور یہی اس صلیب کا بھید ہے، یہ اس کا پیغام ہے کہ ہم جو بکے ہوئے تھے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے قیمتی خون سے خرید لیا. ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا تھا. اور عزیزو، آج بھی اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جرم اور ندامت کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں. وہ چھپے پھرتے ہیں، وہ گناہوں کی دنیا میں ننگے ہیں، وہ شرماتے ہیں. جس طرح آدم اور حوا جب وہ باغ عدن میں تھے، جب انہوں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، تو وہ چھپ گئے اور خداوند نے ان کا ننگا پن جو ہے وہ ڈھانپا. عزیزو، آج بھی دنیا میں خداوند کی صلیب کی ضرورت ہے اور اس پیغام کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے خون میں ہے. ہماری امید جو ہے وہ صلیب ہے، کیونکہ صلیب پر ہم خداوند کی محبت کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کی اس قدرت کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ صرف ایک سمبل نہیں ہے، یہ محض ایک جیولری نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی قدرت اور طاقت ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں. اور عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صلیب کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں تو ہمیں خداوند کی محبت کو جاننے کی ضرورت ہے. خداوند کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے، ریکنسیلیشن ہو گئی ہے. جب ہماری خداوند کے ساتھ جدائی تھی اور صلیب پر ہماری خداوند کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. اور عزیزو، ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یسوع المسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اور صلیب کی یہ قدرت طاقت ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے، وہ لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صلیب کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس تاریخی حقیقت کو ان تک لے کر جائیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے اور صلیب ہمارے لیے مخلصی اور نجات کا پیغام ہے. ایک آخری بات کر کے میں اس بات کو ختم کروں گا. ایک جہاز جو ڈوب رہا تھا اور پائلٹ جو اس کا کپتان تھا جہاز کا، وہ دیکھ رہا تھا کہ موجیں جو ہیں وہ جہاز کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں. وہ پریشان تھا، اس کو پتا تھا کہ جہاز جو ہے یہ ڈوب جائے گا. دور سے اس نے روشنی دیکھی، اس نے کہا کہ شاید یہ لائٹ ٹاور ہے کہ وہاں پر میں جاؤں گا اور میرا جہاز جو ہے وہ بچ سکتا ہے. اس نے اپنے جہاز کا رخ جو ہے وہ اس لائٹ کی طرف کر دیا، اور جب وہ کپتان جو ہے اپنے کرو کے ساتھ اس جزیرے پر پہنچا، اس کے قریب، وہ روشنی کے قریب پہنچا، تو اس نے دیکھا کہ وہ اس ٹاور پر جلنے والی لائٹ نہیں تھی، بلکہ ایک چرچ کے اوپر صلیب تھی جو جل رہی تھی. اور اس نے صلیب کی طرف اپنا رخ کر کے اپنے جہاز کو اور اپنے لوگوں کو بچا لیا. عزیزو، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو جیسا کہ عبرانیوں کے خط کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو عزیزو، ہم اپنی نگاہیں یسوع پر گاڑے رہیں، اس کی صلیب پر گاڑے رہیں، تو ہم اور ہمارا گھرانہ، ہماری کلیسیا
ہمارا ملک، ہمارے لوگ جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم تباہی کی جانب جا رہے ہیں۔ ہمارا جہاز، ہمارا ملک، ہماری قوم، ہمارے لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دیر از اونلی ہوپ ان کراس، دیر از اونلی ریکنسیلیشن ان کراس۔ صرف صلیب میں ہماری مخلصی اور ہماری نجات ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے سلسلے سے بڑی برکت بخشے۔